بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمانہ قدیم میں ملک فارس پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جو بہت رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کا بیٹا حمزہ بھی اپنے باپ کی طرح دلیر اور بہادر تھا۔ بادشاہ شہریار کو شکار کھیلنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ اکثر جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن گرمیوں کا دن تھا۔ بادشاہ شہریار کا دل شکار پر جانے کو چاہا۔ حکم ہوتے ہی تمام انتظامات کر دیے گئے اور بادشاہ شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ سارا دن شکار میں مصروف رہا۔ کئی شیر، چیتے اور بارہ سنگھا شکار کیے۔ شام ڈھلنے لگی تو سب واپسی کی تیاریاں کرنے لگے۔ اب آدھا سفر بھی طے نہیں ہوا تھا کہ راستے میں بادشاہ کو ایک بہت خوبصورت ہرن نظر آیا۔ بادشاہ نے تیر نکال کر کمان میں چڑھایا اور نشانہ لے کر چھوڑ دیا۔ تیر کمان سے نکلا تو صحیح، مگر ہرن چوکور بھرتا ہوا بھاگ نکلا۔ نشانہ خطا ہو گیا۔ بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرن کے پیچھے پڑ گیا۔ محافظ اور وزراء بھی بادشاہ کے پیچھے لگ گئے۔ بادشاہ کا گھوڑا بہت تیز تھا۔ وہ سب کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ نے کئی بار تیر چلائے مگر ہرن پر ایک بھی نہ لگ سکا۔ ہرن جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ اب رات کا اندھیرا اترنے لگا تھا۔ ہرن کے بچ نکلنے پر بادشاہ کو غصہ بہت آ رہا تھا، مگر کرتا تو کیا کرتا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور واپسی کے لیے سب لوٹنے لگے تھے، اس لیے بادشاہ نے بھی واپس لوٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گھوڑے کو موڑتے ہی رات کی خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک عورت کی رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بادشاہ چونک گیا۔ اس ویران جنگل میں عورت کہاں سے، کیسے اور کیوں آئی؟ پہلے تو اسے ڈر لگا کہ کوئی بھوتنی یا چڑیل تو نہیں، پھر خیال آیا شاید کوئی مجبور عورت ہو۔ بادشاہ گھوڑے سے اترا اور اس کی طرف بڑھا۔ درختوں کے جھنڈ کے قریب ایک پرانا کنواں تھا۔ کنویں کی منڈیر پر ایک خوبصورت عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا رنگ دودھ سا سفید اور سنہرے بال اور پھٹے پرانے کپڑے۔ بادشاہ نے نرمی سے اسے پوچھا، اے خاتون، تم کون ہو؟ اس سمسان جنگل میں کیوں بیٹھی رو رہی ہو؟ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، شہریار میرا نام ہے۔ بتاؤ کس نے تم پر ظلم کیا ہے؟ عورت نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میں پڑوسی ریاست کی رہنے والی ہوں۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میرے چچا نے ساری جائیداد ہڑپ لی اور مجھے اس جنگل میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ بادشاہ شہریار کو اس لڑکی کی حالت پر رحم آ گیا۔ اس کی پہلی ملکہ کئی سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ بادشاہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس عورت کو اپنی ملکہ بنائے گا۔ اس نے اسے گھوڑے پر بٹھایا اور محل لے آیا۔ وزراء اور محافظ راستے میں مل گئے۔ اس عورت کا نام زیبا تھا۔ اگلے دن بادشاہ شہریار نے زیبا سے شادی کر لی۔ وہ ملکہ زیبا بن گئی۔ پورے ملک میں خوشیاں منائی گئیں۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ اچانک بیمار پڑ گیا۔ دن بدن کمزور ہوتا گیا۔ حکیموں نے علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ بادشاہ بستر سے لگ گیا۔ شہزادہ حمزہ، وزراء اور درباری سب پریشان تھے۔ شہزادہ حمزہ شہر کے سب سے بڑے نجومی بابا فرید کے پاس گیا، جو ایک پہاڑی غار میں رہتا تھا۔ نجومی نے حساب لگا کر کہا، اے شہزادے، بادشاہ کی بیماری کی وجہ ملکہ ہے۔ شہزادہ حیران رہ گیا۔ نجومی نے بتایا، میرا علم کہتا ہے ملکہ انسان نہیں بلکہ ایک خطرناک ناگن ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بادشاہ کے جسم میں زہر داخل کر رہی ہے۔ شہزادہ بولا، اگر یہ سچ ہے تو اس کی ہمارے والد کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ نجومی نے کہا، 10 سال پہلے بادشاہ نے جنگل میں ایک کالا ناگ مارا تھا۔ وہ اسی ناگن کا بھائی تھا۔ اب وہ بدلہ لے رہی ہے۔ شہزادہ غصے میں آ گیا۔ نجومی نے سمجھایا، اسے صرف ناگن کے روپ میں ہی ختم کیا جا سکتا ہے اور تیر سیدھا اس کے فن پر لگنا چاہیے۔ پھر نجومی نے ایک پڑیا دیتے ہوئے کہا کہ آج رات اس دوا کو اس پانی میں ملا دینا، کمرہ باہر سے بند کر دینا۔ آدھی رات کو وہ پیاس سے مجبور ہو کر اپنا اصل روپ اختیار کرے گی۔ شہزادے نے ویسا ہی کیا۔ آدھی رات کو ملکہ زیبا اٹھی، سوراخی خالی تھی اور دروازہ بند سا۔ آخر وہ نالی کے راستے ناگن بن کر باہر نکلی۔ شہزادہ خاموشی سے اس کا پیچھا کرتا رہا۔ وہ تالاب پر پانی پینے گئی، پھر جنگل کی طرف بڑھی جہاں ایک بڑے شیشناگ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ دونوں کچھ دیر اکٹھے رہے۔ جب ناگن واپس لوٹی تو شہزادے نے تیر چلایا۔ نشانہ ٹھیک لگا۔ ناگن تڑپتی ہوئی آدھا انسانی روپ اختیار کیا اور وہیں ختم ہو گئی۔ شیشناگ غصے سے نکلا مگر شہزادے نے ہمت سے کام لے کر اسے بھی روک دیا۔ بعد میں شہزادہ اس کی منی لے کر محل واپس آ گیا۔ بادشاہ کو جگا کر ساری بات بتائی اور منی بادشاہ کے منہ سے لگائی۔ زہر نکل گیا اور بادشاہ شہریار ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے شہزادہ حمزہ کو گلے لگا کر کہا، بیٹا، تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔
شہزادہ بولا ابا جان یہ میرا فرض تھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے شہزادہ حمزہ کو تخت سونپ دیا اور خود عبادت اور یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامل ناصر ہو۔ میزبان احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔